آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے ساس کی، ہم بات کریں گے اباجی کی، یعنی پاکستان کے ریاست کا جو تگڑا ترین ادارہ ہے پاکستان کی فوج، ان کی طرف سے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی. اور پھر ہم بات کریں گے بابا جی کی، یعنی ثاقب نثار کی، جو اپنے آپ کو بابا رحمتہ کے طور پر متعارف کرواتے تھے. ان کی آڈیو لیک بھی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو بات کرنے کے لیے موجود ہیں ان سب کو ان معاملات کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے، لیکن ہم نے ان معاملات کو کچھ تھوڑی سی شیپ دینی ہے. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، نصر اللہ ملک صاحب، عامر الیاس صاحب کراچی سے، اور ماجد نظامی صاحب بھی لاہور سے. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم مشتاق مناز صاحب سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں ہے ایک بہت بڑا دھچکا ملا. آزاد کشمیر کا جو ماڈل ہے، ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کے اندر پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے حد تک تو وہ لاگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس ماڈل کی ایک اور بھی جہت ہے، اور وہ جہت یہ ہے کہ کیا پارٹیاں جو بنائی گئی تھیں ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ بھی سکتی ہیں کہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حالت اظہار کیا ہے، مشتاق مناز صاحب سے بات کریں گے. عامر صاحب یہ بتائیے گے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے سب سے اہم پیغام آپ کو اس بریفنگ میں کیا ملا؟ دیکھیں، ایک تو ان کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی نا، اس سینس میں کہ جب سے وہ آئے وہ صرف لوگوں سے ملے تھے، اور آج انہوں نے ایک ٹھیک میسج دیا ہے. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی جتنی صبر تھی وہ آزمائی جا چکی ہے، اور لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اور وہ اوائڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ رابطہ بطور فوج ہوتا ہے آئینی اور قانونی، کوئی ہیٹ اینڈ لو کسی سیاسی جماعت یا کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسرے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو میسج دینا تھا وہ الیکشن کمیشن کو بھی دے دیا، افواج پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی جا کے بریفنگ دے دی، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں اگر طلب کرنے کا اختیار سول ایڈ میں ہے تو وہ حکومت پاکستان کو ہے. جو سٹینڈ لیا گیا ہے ابھی تک عملاً الفاظ میں بھی آپ کو ویریشن نظر نہیں آتی، لیکن آج الفاظ کے ذریعے سٹینڈ کو آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ چیزوں پہ، جیسے ہم ماضی میں کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیکھتے تھے جو کہتے تھے 6 مہینے صبر کر لیں، یا ابھی ٹائم دیں، یا یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، یا وہ پولیٹیکلی ٹویٹ بھی کرتے تھے، تو یہ ان سے تو ہٹ کے ابھی آ رہے ہیں. لیکن کچھ چونکہ پہلی بریفنگ تھی اور بہت کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے کی بھی ہے، لیکن میسج بڑا کلیئر ہے کہ اب اگر جو نہیں سمجھ رہا تو ان کو سمجھ انہوں نے بتا دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے تو بالکل کلیئر ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہا ہے. اس کا آپ میں کیا تھا کہ اس میں ابھی ہم آتے ہیں نیوٹریلٹی ود اے وائس. عامر جاز صاحب، آپ کو 3-4 چیزوں میں سے ایک شے سرخی اگر نکالنی ہو، کل آپ کے اخبار نے چھپنا ہے، ہر طرف اس نے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، اس کی 8 کالم یا 7 کالم اگر رہ گئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی خبر اپر فولڈ میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی خبر، وہ کیا ہوگی؟ تو ایک بھارت کو جو پیغام دیا وہ بہت اہم ہے. اسی طرح اس کو اگر آپ لب لباب لیں اس بات کا کہ جو پروفیشنل میٹرز ہیں، زیادہ فوکس اس پریس کانفرنس میں انہی پہ رہا ہے. اور وہ جو ایک ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ جیسا تڑکا لگ جائے سیاست کا بھی، اس سے انہوں نے کہتے ہیں لائن اور لینتھ کو اپنا بالکل واضح کر کے ایک سیف سائٹ کے اوپر کھیلیں. یعنی کہ وار آن ٹیرر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اور دوسری جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو کشیدگی رہتی ہے، یا کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کی پالیسی ہے، اس کے حوالے سے کافی عرصے کے بعد جو ہے ہمارے عامر قطع کلامی. تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کل اخبار چھاپیں تو آپ یہ کہیں گے کہ فوج نے بھارت کو پیغام دیا ہے؟ ریلی یہ آپ کی ہیڈ لائن ہوگی؟ میرے خیال میں اگر ہوں تو، اور میں یہی کروں گا، کیونکہ دیکھیں بھارت کے ساتھ ہمارے یہاں اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا. ہماری پالیٹکس میں ہم لوگ اتنے انٹروورٹ ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی فوج کو بھی اگر بات کرنی چاہیے، یا اس نے اگر اشارے کنایوں میں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کوئی بات کی ہے، انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے مطلب ساتھ ہمارا پروفیشنل رویہ ہے، یا ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی فیوریٹ نہیں ہے، جو بھی اس طرح کی باتیں انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز دیے ہیں، بس کی جگہ اگر میں لوں گا اس چیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت جتنا بھارت کا ہمارے اوپر فوکس ہے، ان کے تھنک ٹینکس کا، ان کے میڈیا کا، ان کی حکومت کا، پاکستان دیکھیں ہم لوگ اتنا زیادہ الجھ گئے ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے میں کہ ہم لوگ دیکھ ہی نہیں رہے کہ بہت تھریٹ پرسیپشن ہے جو وہاں سے آتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اگر کبھی کبھار اس کے اوپر آتا ہوں، چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ بھارت کو پیغام دیا، لیکن بھارت کو پیغام دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کس سیاق و سباق میں محسوس ہوئی، اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور میں نے نصر اللہ ملک صاحب سے تو بالخصوص جنرل باجوہ کا، کیونکہ پریس کانفرنس میں جو باتیں کہی گئیں وہ تو اہم ہیں.
جو باتیں نہیں کہی گئی وہ بھی اتنی ہی اہم ہیں. تو ماجد صاحب آپ کے پاس آؤں, آپ کی ہیڈ لائن کیا وہی ہوگی جو عامر جا کی ہوگی, یا عامر الیاس رانا کی طرح آپ ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے؟ گو ہیڈ. جی بہت شکریہ. مجھے تو یہ فرینکلی ایک ہومیوپیتھک پریس کانفرنس نظر آتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں وہی روایتی فکرے اور وہی جذبات دیکھنے کو ملے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی پیغام ہے کہ فی الحال ہماری طرف سے کوئی امید ایسی نہ رکھی جائے کہ ہماری طرف سے سپریم کورٹ یا تحریک انصاف کی جانب کوئی ہمدردی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آرز کی پریس کانفرنسز کو دیکھا, کسی میں یہ ہوتا تھا کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے, کسی میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت آئی ہے تو روپیہ سنبھل گیا ہے. تو اس طرح کے فکرے ابھی دیکھنے کو نہیں ملے, جس سے میسج یہ جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے تصادم میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اپوزیشن کی طرف چلا جاتا ہے, جو کہ ماجد آپ کا جو معیار ہے نا وہ بگڑ گیا تھا دراصل پرانی پریس کانفرنس دیکھ کے نا, اس میں مسالہ اتنا ہوتا تھا. اب آپ کے جو پولیٹیکل ٹیسٹ برڈز ہیں وہ بہت اور قسم کا مسالہ دریافت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں کہ آپ کے اخبار کی ہیڈ لائن یہ ہوگی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی بڑی پریس کانفرنس ہومیوپیتھک قسم کی, یہ آپ کی ہیڈ لائن ہوگی. چھوٹی سی بات اگر میں کر دوں, جیسے عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم بڑکوں والی قوم سے خطاب ہوتا تھا اور پھسپھسا خطاب شہباز شریف, یہ بتائیے تو ماجد آپ کا یہ ہوگا. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے علاوہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہے وہ پریس کانفرنس کے علاوہ کر رہے ہیں, تو اس لیے پریس کانفرنس ان کی آئیڈیلی ایسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے اندر کوئی بڑے دعوے نہ ہوں. ٹھیک ہے, فیئر انف. ذرا آپ نصر اللہ ملک صاحب, آپ آئی ایم سوری میں آپ کو پہلے انگیج کرتا, لیکن میرے پاس آپ کے لیے سوال صرف یہی نہیں ہے کہ پریس کانفرنس میں کیا تھا. یہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے کے اوپر کیا سودے کیے اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں وہ کیا کہتے رہے, ہندوستان کے اخبارات میں ان چیزوں کو کوٹ کیا جا رہا تھا. آپ بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے جنرل باجوہ کے اوپر سوال بھی ہوا لیکن وہ ایوائڈ کر گئے, اس کا انہوں نے جواب براہ راست نہیں دیا. تو یہ واقعتاً فوج کو یہ تمام باتیں کہنے کی یا چند ایک باتیں کہنے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو گوسپ ہے وہ بہت زہریلی ہو گئی ہے؟ جی شکریہ طلعت صاحب. میرے خیال میں آج کی پریس کانفرنس بڑی واضح اور کلیئر ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو آرمی چیف کا جو سپیچ تھی جو باہر آئی یا جو ریلیز ہوئی, اس پہ بھی بڑا میسج کلیئر تھا کہ ہم آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. پارلیمنٹ عوام منتخب کرتی ہے اور پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے. اور آج بھی یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. گویا یہ ایک جو ماحول بنایا جا رہا تھا, کچھ شکوے شکایات بھی تھے کہیں سے, آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن چینلز پر مختلف بیانات کے اندر کہ جی کوئی شاید کہیں ہمدردی کا جذبہ کہیں موجود ہے, کہیں مستقبل کے نقشے میں جو ہے فوج اسی کردار کی طرف جا سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جا سکتی ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم کسی سوچ کے حامی جماعت کے نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. گویا جو تفریق کی بات بھی کی جا رہی تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ کوئی تفریق نہیں ہے. فوج بحیثیت ادارہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتی. اور ساتھ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ اور قانون اور آئین یعنی موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے فوج, اور اگر فوج کو بلایا جاتا ہے تو یہ حکومت کے پاس بھی اختیار ہے.